لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم و مکرم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں و اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو، بڑے بڑے گناہوں سے بچو، تو تمہارے جو گناہیں ہیں ان کو ہم بخش دیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کریں گے. انسان سے گناہ کا صادر ہونا ایک عام چیز ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس سے گناہیں صادر نہ ہوتی ہوں، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک وہ سب سے محبوب بندہ ہے جو گناہ صادر ہو جانے کے بعد پھر اس سے توبہ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر شخص گنہگار ہے، گناہ ہر شخص سے صادر ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بہترین بندہ کون ہے؟ جو گناہ صادر ہونے کے بعد اس سے پھر توبہ کرتے ہیں. تو ہمیں پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ بڑی بڑی گناہیں کون سی ہیں، کبیرہ گناہیں کون سی ہیں جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ابھی میں نے آیت پڑھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر بڑے گناہوں سے تم بچو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو ان بڑے گناہوں کو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس سے دور رہ سکیں. ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. ایسی گناہیں جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دے، مہلکہ خیز، ان گناہوں سے بچو. صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے رسول وہ 7 گناہیں کون سی ہیں؟ وما ہن یا رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک کر کے 7 گناہوں کا تذکرہ کیا. انشاءاللہ آج اس پہلے گناہ کے بارے میں ہم سنیں گے اور پھر باقی گناہوں کے سلسلے میں کسی دوسرے درس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا گناہ بیان کیا الشرک باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا. یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم دنیا میں ہو نہیں سکتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں، چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں اور چاہے تو اس کے گناہ کے بقدر اس کو سزا دیں اور پھر جنت میں داخل کریں اگر اس نے ایمان لایا ہے. تو اگر کلمہ لا الہ کا اقرار کیا ہے اور اس سے شرک کا گناہ صادر نہیں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہو سکتا ہے کہ معاف کر دیں اور ڈائریکٹ جنت میں داخل کریں، یا پھر اس کے گناہ کے بقدر اس کو سزا دیں اور پھر اس کو دوبارہ جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور داخل کریں گے اگر اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے. تو یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والا. اس لیے اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن اور مسلمان، ہم سے گناہ، شرک کا گناہ کیسے صادر ہو سکتا ہے؟ ہم سے تو صادر ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر اس کے تعلق سے کافی غفلتیں برتتے ہیں. حالانکہ اس گناہ کے تعلق سے ہمیشہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ انبیاء کرام اس سے اتنا ڈرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر آیا ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو شرک کے گناہ سے بچا، بتوں کی عبادت کرنے سے بچا. ایک نبی جب اللہ رب العزت سے اس طرح دعا کر سکتے ہیں تو ہم اور آپ کہاں ہوتے ہیں کہ اس طرح پرامن ہو جائیں کہ ہم سے یہ گناہ صادر نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا قرآن مجید کے اندر لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے بھی تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. تو اگر ایک نبی سے شرک واقع ہو جائے جو کہ ممکن نہیں ہے، بفرض محال، تو ایک عام امتی سے اگر شرک کا صدور ہو تو اس کے گناہ کیسے اس کے اعمال کیسے برباد نہیں ہو سکتے؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ ایسا گناہ ہے
جو گناہوں کا سردار ہے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے. معاشرے کے اندر مختلف جگہوں پر، مختلف معاشرے میں بہت ساری ایسی گناہیں پائی جاتی ہیں جو انسان اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کہا ہے یا کفر سے تعبیر کیا ہے. مثلا غیر اللہ کا قسم کھانا مسلم معاشرے کے اندر ایک عام چیز ہے. بہت سارے لوگ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے فوراً غیر اللہ کا قسم کھاتے ہیں. اپنی ماں کا قسم، کسی اور دوسرے شخص کا قسم، کسی معظم چیز کا قسم، مثلا کعبہ کا قسم، مسجد نبوی کا قسم، اس طرح کی بہت ساری چیزوں کا قسم. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقط اشرک، جس نے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے کے نام سے قسم کھایا اس نے شرک کیا. حالانکہ یہ بیماری ہمارے اندر موجود ہے. اسی طرح تعویذ و گنڈا لٹکانے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ و گنڈا لٹکایا اس نے شرک کیا. تو ایسی بیماریوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے سنا کہ شرک کا گناہ کتنا خطرناک گناہ ہے، کتنا عظیم گناہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کریں گے لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں، وہ تمام گناہ ہیں جو شرک کے قبیل سے آتی ہوں. ہر کوئی چیز جو عبادت کے قبیل سے ہو، اگر اللہ رب العزت کے لیے کیا جائے تو وہ توحید ہے، اور اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کیا جائے تو وہی شرک ہے. چاہے اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی مقرب فرشتہ ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی صحابی ہو، چاہے کوئی پیر ہی ہو، اگر عبادت ہے تو صرف اور صرف اس کا مستحق اللہ رب العزت ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی یہ حق دینا یہی شرک ہے، چاہے اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو. عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ. عبادت کا مستحق فقط اور فقط کون ہے؟ صرف اللہ رب العزت. اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے. یہ حقیقت میں اس شخص کی تعظیم نہیں ہے. مثلا اگر کوئی کسی نبی کی کوئی عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے سجدے کرتا ہے، اپنی فریادیں اس کے سامنے رکھتا ہے، اس سے اپنی فریادوں کو طلب کرتا ہے، تو اس کا مستحق کون ہے؟ فقط اللہ رب العزت. اگر ہم نے کسی نبی کے ساتھ، کسی پیر کے ساتھ، کسی ولی کے ساتھ ایسا کیا تو کیا ہم نے اس کی تعظیم کی؟ حقیقت میں میرے بھائیوں یہ تعظیم نہیں ہے. اگر ہم میں سے ہی کوئی شخص اپنے کسی بزرگ شخص کی تعظیم کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے تک پہنچا دی، راضی ہوگا وہ؟ اگر کسی کی تعظیم کرتے کرتے ہم نے نبی کے درجے تک پہنچا دیا، وہ کبھی بھی راضی ہوگا؟ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. وہ سمجھنے لگے گا کہ میرے اب تعظیم نہیں ہو رہی ہے، میری توہین ہو رہی ہے، میں کہاں نبی کہاں، مجھے کیسے نبی کے مقام تک کوئی پہنچا سکتا ہے. تو فوراً وہ ناراض ہو جائے گا کہ اب میری تعظیم نہیں ہو رہی ہے بلکہ میری توہین ہونے لگی ہے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام و مرتبہ ہے، اگر اس مقام سے اٹھا کر اللہ رب العزت کے مقام تک پہنچایا جائے تو پھر تعظیم نہیں رہ جاتی، توہین شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کا جو مقام ہے اس مقام پہ اللہ رب العزت کو رکھنا ہے اور اس کے حقوق کو صرف اسی کے لیے خاص کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے، اس مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا ہے. اللہ رب العزت دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم اور ہلاکت خیز گناہ سے بچائے اور ہماری وفات اس حالت میں ہو کہ اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی ہوں اور ہم اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو انعام و اکرام رکھے ہیں اس سے راضی ہوں. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.